کرنے والے ہیں، یہ کام تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے یا یہ کام تمہیں جہنم کے اندر دھکیلیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج فاطمہ الزہرا کے اس ادارے سے، سید آفتاب شاہ صاحب کی وسادت سے ایک جملہ تمہارے پاس سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو معاشرے میں جناب والا تم عزت دار بنے رہو، تو آج سے یہ اس جلسے سے عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں شادی کے اندر کسی قسم کا نہ ڈھول نہ خرافات ہوگا، اور نہ ہماری شادی کے اندر کوئی باہر سے آ کر کے کیمرے والا ہماری بچوں کے فوٹو کھینچے گا۔ اور دوسری بات، اس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ضلع پونچھ کے خطیب اہل سنت ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، اور اس خرافات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر کوئی عالم نہیں آئے گا۔ اس خرافات کو ختم ہم نے کرنا ہے، اس برائی کو ختم ہم نے کرنا ہے۔ یہ اتنے سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، سورہ اللہ کی قسم کرتے دل رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اللہ ریاکاری سے پاک فرمائے، اللہ تکبر سے پاک فرمائے، اللہ گھمنڈ سے پاک فرمائے۔ بس ایک جملہ لے لے، ان علماء کرام کی بارگاہ میں آئے، سوال کریں، ان سے پوچھے کہ جوان بچی عاقل بالغ، اس بچی کو گھر میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے؟ یقیناً یہ کہیں گے کہ جوان لڑکی کی آواز بھی غیر محرم ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں کھوئی ہے ہماری یہ قوم، کہاں سوئے ہیں ہمارے یہ مسلمان، جس بچی کو گھر کے اندر قرآن مجید بلند آواز پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت روکتی ہو، وہ بچی اگر ٹک ٹاک پر جناب والا کنجریوں کی طرح ناچ کر کے اپنی عزت کو اچھالتی ہو، مجھے بتاؤ پھر یہ قوم عزت پائے گی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے، تو پھر آئے آ کر کے اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو خود روکے۔ نہ رکھا غیر سے کام، حضور کو ماننا ہے لیکن غیر سے کٹنا ہے۔ بس مختصر سی گفتگو، کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ لمبی تقریر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اونچا بولیے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اپنی بیداری کا پورا ثبوت دے دیجئے سبحان اللہ کہہ کر کے اونچی آواز سے۔ حضور کو ماننا ہے لیکن غیر سے کٹنا ہے۔ ماننا اسی کو بولتے ہیں۔ اس چیز کی طرف قرآن پاک کی پہلی ہی سورت نے ہمیں اشارہ دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگوں کو ماننا ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہے ان سے دور رہنا ہے۔ اس چیز کی طرف پہلے ہی اشارہ ملا ہے، ایسا نہیں کہ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ۔ سورہ فاتحہ نے اس کو رد کر لیا ہے۔
پہلی ہی قرآن پاک کی صورت نے اس چیز کو رد کر دیا کہ آپ ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی جاؤ گے، ایک راستے پہ چلنا ہے، بس ایک راستے سے بچنا ہے، ایک راستے پہ چلنا ہے، ایک راستے پہ چلنا ہے، ایک راستے سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو، جس کو آج کے دور میں ہم سورہ کلیت بولتے ہیں، یہ قرآن نے نہیں مانا۔ سورت پہلی سورت نے اس میں رد ہو گیا، صراط الذین انعمت، مولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خوب ترجمانی فرمائی، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، پیارے آقا کو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو دنیا سے مسلمان ہو کے جانا چاہتا ہے اسے کلی طور پر اپنے نبی سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ تو پیچھے سے سخی صاحب نے اشارہ دیا، تھوڑا ترنم میں بول دیجئے۔ تو دو شعر جو اعلیٰ حضرت کے میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ میں دوبارہ دہراؤں گا، اگر آپ سننا چاہیں گے ترنم میں سنا دوں گا۔ آگے آیت کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کریں گے محبتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، معمور کے معنی آباد، دل جو دل نبی کے ذکر سے آباد رہا اسی دل کو دل کہتے ہیں، ورنہ ابو جہل کے پاس بھی دل تھا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شان ہماری ہے، جان ہماری، رکھا غیر سے کام، سرٹیفکیٹ لے لو، گارنٹی لے لو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سنیو، مطمئن رہو، آپ کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ گے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، کیونکہ ایمان نام ہی ہے مصطفیٰ کو ماننے کا، ایمان نام ہی ہے رسول اللہ کے ادب کا، ایمان نام ہی ہے رسول کریم کے ساتھ تعلق بنانے کا، لہذا ہر سنی کو دل سے مصطفیٰ سے تعلق ہے، کبھی ایمان ضائع نہیں ہو سکتا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سے انسان بھی تشریف لائے ہیں، ان کا چہرہ بڑا خوش لگ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو ہمیشہ خوشحال رکھے انشاءاللہ۔ جیسے دھوپ کھل گئی ان کا چہرہ بھی کھل گیا ہے۔
یہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہے منتظمین پر، یہ ہم بھی جانتے ہیں، بڑے جلسے ہم بھی کرواتے ہیں. یہ ذمہ دار کو پتا ہوتا کہ ساری تیاری کے بعد اگر اللہ بچائے موسم خراب ہو، باری جلسہ خراب ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے صدقے ان کا جلسہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. سے پیار سے ذرا سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک شعر اور سناؤں گا آخری. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک فکر دے رہے ہیں کہ عاشق کہیں بھی رہے، جسمانی طور کہیں بھی رہے، لیکن عاشق رسول ہر وقت روحانی طور حضور کے دربار میں ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ایک لمحے کے لیے آپ بھی اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو گنبد خضرا کے سامنے پہنچا دو. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. سب تو مدینے پہنچے. میں یہ بات بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت 1400 سالہ تاریخ سنیت کے ترجمان ہیں. ہم کشمیری لوگ شاہ ہمدان کو ماننے والے ہیں. امیر کبیر میر فلی ہمدانی کو ہم بانی مسلمانی فی الکشمیر کہتے ہیں. ان کا ایک شعر یہاں مجھے یاد آگے، فرماتے ہیں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں میرا دل ہر وقت مصطفیٰ کے گلیوں کا دورہ کرتا. تصور دے کر کے نوجوان نسل کو سنیت سے دور کیا جا رہا ہے. میں ذمہ دار سٹیج پر کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں بریلویت ہی سنیت ہے. اعلیٰ حضرت کا نام ہی حقیقی حنفیت، صوفیت اور سنیت کی پہچان ہے اس کے زمانے میں. روزے پاک کے زمانے کا ولی ہے. جب وہ روزے پاک کے سامنے آئے، کہاں؟ رسول اللہ کے روزے اطہر کے سامنے جب آئے، عرض کرنے لگے آقا ہر وقت میں مصر میں رہ کر کے ہر وقت اپنی روح کو تیری بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، لیکن آج سید کبیر احمد رفاعی روح اور جسم کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اور عرض کرنے لگے آقا جب میں مصر میں رہتا تھا روح بھیجتا تھا ادھر اور مجھے تم روحانی دیدار سے نوازتے تھے، لیکن آج میں روح اور جسم کے ساتھ تیرے روزے کے سامنے ہے. آج روحانی دیدار نہیں، آج مجھے جسمانی دیدار چاہیے. میرے آقا میں یہ جسارت نہیں کر سکوں گا کہ آپ قبر اطہر کو کھول دیجئے، باہر نکل لیجئے میرے لیے، نہیں، لیکن اتنا ضرور میں عرض کروں گا ایک مرتبہ اپنا دست مبارک قبر اطہر سے نکال لیجئے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. تاریخ گواہ ہے، مسلم کتابوں میں موجود ہے، بالخصوص جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہنے والے، ان کی کتاب ہے فضائل اعمال میں فضائل زیارت مدینہ، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے. سید کبیر احمد رفاعی کی عرضی پر میرے نبی نے قبر اطہر کو کھولا، اپنے دست مبارک کو باہر نکالا، اور میں سید کبیر احمد رفاعی نے بوسہ لیا. اور تاریخ گواہ ہے اس وقت ہزاروں اللہ کے ولی، اس زمانے میں غوث اعظم کا زمانہ تھا، فرماتے ہزاروں اولیاء اللہ مسجد نبوی میں اسحاق کی زیارت کی اور
गौसे आजम ने खुद भी दस्ते रसूल अल्लाह की जियारत फरमाई। नारे तकबीर, नारे अब आप नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। तो यही फिक्र आला हजरत ने दी कि आशिक रसूल दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उसकी रूह कहाँ घूमती है? ऊंचा बोलिए। रूहानी रिश्ता कभी नबी से मत तोड़िए, याद रखना बर्बादी होगी। हर वक्त रूहानी रिश्ता रसूलुल्लाह से जोड़े रखे। तो आला के दे जानो दिल हो शौखरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल हो शौखरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मनोर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया। मैं इस आयत के इस हिस्से के चंद अल्फाज पर मुख्तसर अर्ज करूं। दुनिया का हर एक इंसान यही चाहता कि मैं कामयाब हो जाऊं। जो ही बच्चा समझदार होता है तो वहीं से लेकर के उसकी फिक्र लग जाती है मैं कामयाब हो जाऊं। जो पहले से ही बड़ा हो, समझदार हो, तो उसकी तो सबसे ज्यादा फिक्र रहती है कि मैं हर मैदान में, ऊंचा बोलिए, आप भी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, लेकिन इस्लाम जिस कामयाबी की बात करता है वो कामयाबी अधूरी नहीं है, वो कामयाबी मुकम्मल कामयाबी है। आप कहेंगे अधूरी कामयाबी और मुकम्मल कामयाबी का क्या मतलब है? कि कामयाबी आर्जी है, वो दुनिया से आर्जी तौर पर किसी के मैदान में चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए कामयाब हो जाते हैं। चंद सालों के गुजरने के बाद उनकी नाकामियां शुरू हो जाती है। अगर दुनिया में हर वक्त वो कामयाब भी रहेंगे, लेकिन मरने के साथ ही उनकी कामयाबियों का भी खात्मा हो जाता है। अब आप कहेंगे जनाब मुकम्मल कामयाबी किस चीज का नाम है? तो जिस कामयाबी का जिक्र कुरान में है, जिस कामयाबी का जिक्र इस्लाम करता है, जिस कामयाबी का जिक्र अल्लाह और उसका रसूल कहता है, वो कामयाबी मोमिन के लिए मरने से पहले भी साथ रहती है, मरते वक्त भी साथ में रहती है, कब्र में भी साथ रहती है, और बिलखुसूस कयामत के दिन भी वो कामयाबी मोमिन के साथ साथ रहती है। अब मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आप लोग दिल से कह दीजिए कौन सी कामयाबी चाहते हैं, हमेशा वाली या आरज़ी? अगर आप बेदार हैं, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। स्टेज उलमा से भरा हुआ, इनकी तरफ मेरी कोई तवज्जो नहीं, बल्कि इनकी दुआएं मेरे साथ है। आपसे मेरा सवाल है, जवाब दीजिए, आप कौन सी कामयाबी के मुतलाशी है, आरज़ी या हमेशगी? ऊंचा बोलिए। तो दुनियावी कामयाबी वाले आए और गए, उनका नाम और निशान खत्म, उनकी कुर्सियां खत्म। उनके लिए रब्बे जुल जलाल ने कुरान में वाज़ेह इरशाद फरमाया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। रब्बे जुल जलाल का इरशाद है, मुझे असर की कसम, असर की कसम, इंसान बेशक खसारे में है, इंसान। अब असर की बहुत सारी तफसीरें हैं। एक अहम तफसीर ज़माने रसूल का मुझे कसम, और एक तफसीर जो मैं यहां पे दूसरी अर्ज करना चाहूंगा। असर के माने हैं दिन गुरूब, सूरज गुरूब होने का वक्त, यानी दिन खत्म जब होता है, दिन के इख्तिताम के वक्त को हम असर कहते हैं। असर का वक्त दिन की आखिरी नमाज होती है। अब अल्लाह ने इसी असर का कसम क्यों फरमाया? आगे इसकी वजाहत है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब आप गौर करेंगे, रब फरमाता है मुझे असर यानी सूरज गुरूब होने के वक्त का कसम,
مجھے دن کے اختتام کا قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ میں نے عرض کی مولا ان دونوں چیزوں کی آپس میں کون سی مطابقت ہے؟ ایک طرف تو فرماتا ہے مجھے عصر کی قسم، اور ساتھ میں فرماتا انسان خسارے میں ہے۔ اب رب ذوالجلال یہاں اپنے بندوں کو ایک ذہن دیتا ہے، اے انسان سن، جس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سن لے تیری جوانی کا سورج بھی طلوع ہوگا اور غروب بھی ہوگا، تیری دولت کا سورج بھی طلوع ہوگا غروب بھی ہوگا، تیری عزت کا سورج بھی طلوع ہوگا غروب بھی ہوگا، تیری کرسی کا سورج بھی طلوع بھی ہوگا غروب بھی ہوگا، تیری شہرت کا سورج بھی طلوع بھی ہوگا، بولتے رہیے، غروب بھی ہو جائے، ڈوب جائے گا۔ اے جوان تیری طاقت کا سورج طلوع بھی ہو جائے گا لیکن غروب بھی ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا مجھے غروب ہونے کے وقت کا قسم، دن کے آخری حصے کا قسم، یاد رکھ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں، انسان سراسر۔ اب جب انسان خسارے میں چلا جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے پورے گھاٹے میں آ گیا۔ اب جب اس کو پتہ چلے گا کہ نقصان ہو گیا، اب بتاؤ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین انداز سے ہمیں بات سمجھا، انسان سن، اس پر غور کر، یہ دن آتا ہے جاتا ہے، یہ دن سورج چڑھتا ہے غروب بھی ہو جاتا ہے، اور غروب ہونے کے وقت کا قسم فرما کے انسان کو بتا دیا ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک گھاٹے میں۔ اب سوال یہ ہوا گھاٹے میں کیوں ہے، خسارے میں کیوں ہے؟ کہتا ہے انسان خسارے میں اس لیے تمہیں اپنی جوانی پہ فخر تھا، ختم ہو گئی، تمہیں اپنے حسن پہ ناز تھا، ختم ہو گئی، تو جوانی پہ ناز کرتا تھا، بڑھاپا آ گیا، کہاں گئی وہ جوانی؟ تجھے خوبصورتی پہ ناز تھا، بتا کہاں گئی وہ خوبصورتی؟ میرا دوست ہے یا میری کوئی اسلامی بہن ہے، سب کے لیے میرا پیغام قرآن فرماتا ہے اپنے حسن پہ ناز و نخرے کرنے والوں، بتا تمہارا وہ حسن کہاں گیا ہے؟ یاد کر وہ جوانی کے نخرے، آج تو بڑھاپے میں ہے، خوبصورتی بھی نہیں رہی، جوانی بھی نہیں رہی، طاقت بھی، تیری دن دولت بھی نہیں رہی، کرسی بھی کچھ بھی نہیں رہی، بتاؤ اب تو خسارے میں ہے یا کس میں ہے؟ آقا کریم کی ایک حدیث یاد رکھ لیجیے، میں آگے بڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کہتا وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، انسان کا کچھ نہیں ہے تین چیزوں کے سوا، انسان کا کچھ نہیں ہے تین چیزوں کے سوا۔ نمبر ایک، وہ کپڑا جو پہنا، پرانا کیا، جو کل کے لیے رکھا وہ اپنا نہیں ہے، جو کپڑا کل کے لیے رکھا وہ اپنا نہیں ہے۔ میرا یقین ہے آپ کے نظروں سے بھی ایسے جنازے بھی گزر گئے ہوں گے، دلہا اور دلہن شادیوں کی تیاری میں تھے، 2 دن شادی کو رہ گئے تھے، دلہا ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا، دلہن بننے کی تیاری میں تھی لیکن اچانک کچھ حادثہ ہو گیا، قبرستان پہنچ گئی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کپڑے ادھر ہی رہ گئے، شادی کی تیاریاں ادھر ہی رہ گئی۔ انسان کہتا کپڑا میرا نہیں ہے تیرا، جو پہنا پرانا کیا یہی تیرا ہے، کل والا کپڑا تیرا
اور انسان کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو روٹی کا ٹکڑا تم نے منہ میں ڈالا، چبایا، نیچے پیٹ میں اتارا، وہ تیرا ہے۔ جو سامنے دسترخوان پہ روٹی کا ٹکڑا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ جواب دے دو میرے دوستوں، کتنے جنازے تم نے ایسے دیکھے ہوں گے جو کھانا روٹی کھاتے کھاتے ان کی موت واقع ہوئی۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے جو منشیات کے عادی ہیں، جو بیراروی میں مبتلا ہے، جو بے نمازی ہے، جو دن دولت حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو سود خور ہیں، جو دنیا کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں، جو دولت جمع کرنے کے لیے جھوٹ، فریب اور دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں، یاد رکھ یہ ساری دولت ادھر ہی رہ جائے گی، تو خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھا آج تک کسی کا دوست قبر میں زندہ گیا اس کے بدلے میں؟ کسی کا بیٹا اپنے باپ ماں کے ساتھ قبر میں زندہ گیا؟ نہیں جاتے ہیں۔ جن کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بازی، رشوت، حرام، وہ اس دولت پر مزے لیتے ہیں، لیکن ماں اور باپ قبر میں چلے جاتے ہیں، حساب و کتاب میں لگ جاتے ہیں، بچوں کو اس کی کوئی فکر نہیں رہتی، جن کے لیے ہم دھوکہ دے دے کے مال کماتے ہیں۔ آگاہ فکر دیکھیے کیا ہے، دعوت دیکھیے کتنی بہتر ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے۔ اور شیخ العالم شیخ نور الدین دورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشمیری کلام ہے، اسی حوالے سے آگے بڑھا فرماتے ہیں، دہباز پالت سوچ کان لگمو نہ حق کھٹم حق اس نشپان، یعنی میں نے اپنی فیملی کو پالا، ان کی پرورش کی، لیکن ہائے میں اپنے حق سے دور ہو گیا ان کے لیے، لیکن آخر میں دیکھا کوئی اپنے ساتھ نہیں کھڑا، کوئی بھی قبر میں نہیں گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا انسان کو 3 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی اپنا نہیں۔ ایک وہ روٹی کا ٹکڑا جو کھایا، جو سامنے یہ اس کا نہیں ہے۔ دوسرا وہ کپڑا جو پہنا اور کل کے لیے جو رکھا وہ اس کا نہیں ہے۔ تیسرا اس کا عمل ہے، چاہے یہ بد ہے یہ نیک ہے، یہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ قبر میں کچھ نہیں جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ انسان سراسر کس میں ہے؟ اونچا بولیے، کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے دن نکل رہے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کا نکل رہا ہے، ایک ایک سال اس کی زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب سمجھدار کون ہے؟ میں آگے بڑھوں گا۔ میرے نبی سے سوال ہوا، آپ بیدار ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ہمارے یہاں دانا لوگوں کے الگ الگ پیمانے ہیں۔ اگر میں آپ سے بھی سوال کروں گا دانا کس کو کہیں گے، تو ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرے گا۔ سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے؟ کوئی کہے گا جو اچھا مشورہ دے گا، کوئی کہے گا جس کے پاس دولت زیادہ ہے، کوئی کہے گا جو اس معاملے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا سے بھی سوال ہوا، آقا سمجھدار کون ہے؟
میرے نبی سے سوال کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کون ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی میرے نبی نے، ایک مختصر جملے میں جواب دیا، بلکہ ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے جناب اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہی ہے کہ موت ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا نادان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تیاری میں نہیں لگیں گے، کیا ہم سے بڑا کوئی نادان بھی ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے اب جواب دیا کہ تیاری جو موت کی کرتا ہے وہی سمجھدار آدمی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کون سا آدمی ہے؟ تو میں سوال کرنے لگا تھا، دنیا کا ہر کوئی انسان یہ ہر ایک کی خواہش یہی رہتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن دروازوں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں، کوئی کسی دروازے پہ جا کے کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی میدان میں جا کے کامیابی ڈھونڈتا ہے۔ لیکن میں یہ جملہ دوبارہ دہراؤں گا، کیا ہم لوگ آدھی ادھوری کامیابی کے ڈھونڈنے والے یا مکمل اور دائمی کامیابی ڈھونڈنے والے ہیں؟ دروازے قدرت پر ہم دستک دیں گے، مولا اب تو ہی ہماری رہبری فرما، مولا تو ہی بتا حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ اونچا بولیے، سب چاہتے ہیں؟ ہم اسی دروازے پہ جائیں گے جہاں سے حقیقی کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہم سوال کریں گے مولا اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما دیجئے، دنیا کی فرمایا کامیابی اگر حقیقی چاہتے ہو تو میرے نبی کے ساتھ 4 رشتے جوڑو، اونچا کے ساتھ 4 رشتے جوڑو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، باقی ساری کامیابیاں چاہتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب رہے، مرتے وقت بھی کامیاب رہے، قبر میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ ان کے لیے رب نے نسخہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ لینے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو جواب دیجیے انشاءاللہ، آپ تھکے مت۔ تو رب ذوالجلال کے قرآن کی جو میں نے آیت کا حصہ تلاوت کیا جس میں حقیقی کامیابی کا وعدہ رب دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ترجمہ سن لیجیے جلدی سے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان لایا، ایک وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس نبی کی حد سے زیادہ تعظیم کی۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ وَنَصَرُوهُ، جن لوگوں نے اس نبی کی مدد کی۔ یہ میں کامیابی کا نسخہ قرآن سے دے رہا ہوں۔ اب آپ 4 چیزوں کو یاد رکھ لیا؟ یاد رکھا یا بھول گئے؟ آپ اردو میں بولیں گے۔ پہلی چیز امور الذی انزل معہ، واحد کی ضمیر حضور کی طرح۔ 4 چیزوں میں واحد ضمیر لائی، مصطفیٰ کی طرف راجع ہے، تو 4 چیزوں کو رسول اللہ سے جوڑ دیا ہے، 4 چیزوں کو۔ تو پتہ چلا یہ 4 چیزیں رسول اللہ کی ذات سے جڑی ہے، جو نبی سے جڑ گیا۔ کیا بات ہے!
جو نبی سے جڑ گیا. چاروں چیزوں میں واحد ضمیر آئی ہے اور چاروں کی نسبت راجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اقبال یاد آ گئے. رب جب چاروں چیزوں کی نسبت حضور کی طرف کرتا ہے تو اقبال نے خود ترجمانی کی، فرمایا بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دین ہموس. پورا ہی ہو جائے عجم ہنوز ندانت رموزتی. لیکن سلمان فارس کا رہنے والا میرے نبی کے قدموں میں آ کر کے عاشق رسول اور جنت کا حقدار ہو گیا ہے. اب اقبال کی بات تو میں نے سنا دی، لیکن محدث بریلوی کا بھی جملہ سنو. فاضل بریلوی نے بھی کیا خوب ترجمانی فرمائی. اللہ کی سرتاب قدم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے، قرآن تو بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ بولنا. قرآن تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ واہ 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 یا رسول اللہ. قرآن قرآن پیچھے والے بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ محمد. ارے فاضل بریلوی کا کی بات سنا رہا ہوں، کتنی پیاری میٹھی بات ہے. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے حضور کو، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان ہے، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ قرآن اب نعرے تکبیر نعرے رسالت. قرآن سنیں گے دوبارہ، ایمان تازہ کرو. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں. قرآن پڑھو گے تو وہاں یہی نتیجہ نکلے گا، ایمان نبی ہے. اونچا 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 پیار سے بولیے. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پڑھو گے وہاں یہی نتیجہ نکلے گا، ایمان نبی ہے، ایمان مصطفیٰ ہے. سوال کرنے والا کہتا جناب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن ہے لیکن ایمان نبی کا کہتے ہو. قرآن کہتا ہے ایمان یہی، اس میں ایمان کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اسی میں تو ایمان کی بات ہے. اس میں تو رب کہتا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اس میں ایمان کی کون سی بات ہے؟ تو میں نے بار بار یہی کہا لوگوں ہم نمازوں کے منکر نہیں ہیں معاذ اللہ. مفتیان کرام سے اسٹیج بنا ہوا، جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، جو فرضیت کا منکر نہیں پڑے گا نہیں گنہگار ہے. کیا ہے؟ جو انکار فرضیت کا کرے گا وہ کافر ہے. جو فرضیت کا انکار نہیں کرے گا لیکن پڑھے گا نہیں وہ یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے. ہم نمازوں کے منکر نہیں ہیں، قرآن نماز بھی سکھاتا ہے، حج بھی سکھاتا ہے، زکوٰۃ بھی سکھاتا ہے، روزہ بھی سکھاتا ہے.
وقولوا قولا سدیدا بھی سکھاتا ہے، قرآن یہ بھی سکھاتا ہے، صلہ رحمی بھی سکھاتا ہے، ملاوٹ کرنے سے روک دیتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی روک دیتا ہے، لیکن صرف قرآن اتنا ہی نہیں سکھاتا ہے، قرآن تبت یدا ابی لہب بھی سکھاتا ہے۔ بے شک، بہت اچھا۔ قرآن عتل بعد ذالک زمین بھی سکھاتا ہے۔ صحیح۔ صرف قرآن میں اقیم الصلاۃ نہیں ہے، وآتوا الزکوٰۃ نہیں ہے، وارکعوا مع الراکعین نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن قرآن نے تبت یدا بھی سکھایا۔ سوال کرنے والے نے کہا جناب کیا سکھایا؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا او بولا تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، لیکن کبھی یہ بھی غور کیا کہ رب نے یہ کیوں کہا؟ کیوں کہا ابو لہب کو تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں؟ اگر کبھی غور کیا ہوتا تو پتا چلتا جب میرے نبی نے دعوت دین شروع کے مکہ کے لوگوں کو یہ پہاڑ صفا کے پاس جمع کیا، او لوگو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب جمع ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا کھولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، معاذ اللہ، اس نے دونوں ہاتھوں کو بلا تشبیہ ایسے کیا، معاذ اللہ، تبلک یا محمد، اے محمد تو تباہ ہو جا، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں لایا تھا؟ سنیے ابو لہب نے جو ہی یہ جملہ کہا، رب نے کہا میرے حبیب جواب تو نہ دینا، پیار سے بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں، فرمایا ابو لہب میرے نبی جواب ہے، اگر تم نے جواب دیا میرے نبی یہ حدیث بن جائے گا، لوگ روڑوں پر بیٹھیں گے حدیثوں پر بحث کرنے کے لیے، صحیح ہے ضعیف ہے، حسن ہے حسن لذاتی ہے یا غیری ہے، مشہور ہے متواتر ہے عزیز ہے، سند پہ بحث کریں گے، روایت پہ بحث کریں گے، متن پہ بحث کریں گے، حدیثوں کی کتابوں پہ بحث کریں گے، میرے نبی تو بولے گا حدیث بنے گا، میں بولوں گا قرآن بن جائے گا۔ اس بدبخت کو ایسا جواب ملنا چاہے صبح قیامت تک کسی کو بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ حبیب یہ تیرا معاملہ ہے، تیرا معاملہ ہے، تو نہ بول، تیری طرف سے میں بولوں گا، ذرا پیار سے تیری طرف سے میں بولوں گا۔ میں نے کہہ دیا لوگوں قرآن اقیم الصلاۃ بھی سکھاتا ہے، لیکن قرآن گستاخ رسول کو ولد حرام بھی بولتا ہے، گالی نہیں ہے، قرآن ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، صرف جب اتنا بولا مجنون، 10 عیب میرے رب نے اس کے لیے ایک بات پر، اور 10واں کہاں یہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ اب دیکھیے رب کا جلال اس وقت کیا رہا ہوگا جب وہ نبی کے دشمن کو جواب دے رہا تھا، ولد حرام کہہ دیا۔ اسی لیے علماء نے تحقیق پیش کی کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی نسب میں خلل ہوتا ہے، کوئی بھی گستاخ ہو، چاہیے کلمہ پڑھنے والوں میں ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والوں میں ہو، مسلم میں ہو نان مسلم میں ہو، اگر جائز اولاد ہوگی کفر تو کرے گا، شرک بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، لیکن جائز اولاد اگر ہوگی تو کبھی نبی کی گستاخی نہیں کرے گا، کفر بھی کرے گا، شرک بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن کم از کم نبی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اگر کلمہ خان بھی ہوگا، جائز اولاد نہ ہوگی، اسی سے گستاخی بھی صادر ہو جاتی ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم،
جلال دیکھیے رب کا، ذرا پیار سے سبحان اللہ آپ کہہ دیجیے گے۔ آخری والی بات جو بتائی نا اس گستاخ کے لیے، خرطوم، اس کی ناک کو خرطوم کہہ دیا۔ ہاتھی کی ناک پتہ ہے نا کیسی ہوتی ہے؟ رب نے کہا ہاتھی جیسی اس ناک کو ہم قیامت کے دن داغیں گے، داغ دیں گے۔ رب کو یہ بھی پسند نہیں ہوا کہ اس کی ناک کو میں ناک کہوں گا، بلکہ اس کی نبی کے گستاخی ناک کو ہاتھی کے ناک کی طرح قرار دیا۔ تو قرآن تو بتاتا ہے، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ،